کے حوالے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 تا 11۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو نکمی اور فضول بات پر دھیان نہیں کرتے اور جو زکات دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے خبردار ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں وہی ہیں میراث لینے والے جو میراث پائیں گے، باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیہ مبارکہ میں اہل ایمان کے بارے میں فلاح کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن و سنت میں بہت ساری جگہوں پر فلاح کا لفظ ذکر کیا گیا، حتیٰ کہ روزانہ 5 وقت مؤذن کی اذان میں بھی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح کے معنی ہے کہ ہر مراد کا حاصل ہو جانا، جو انسان کی دلی تمنا ہے، خواہش ہے، اس کا مل جانا، وہ فلاح کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح کی جو منزل ہے اس کو جنت متعین فرمایا، جیسے ابھی بھی اہل ایمان کی صفات کو ذکر فرما کر جنت الفردوس کا ذکر کیا کہ یہ صفات کے حاملین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث بنے گا۔ وجہ کیا ہے کہ کامیابی کے اندر جو وسعتیں ہیں دنیا اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان سمجھے کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، یہ ممکن نہیں،
کیونکہ یہ تو دار التکلیف والمحنہ ہے. ہر لمحہ آپ کسی نہ کسی تکلیف میں ہیں، ہر اگلا لمحہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ہر اگلا لمحہ آپ کو کسی نہ کسی درجے میں تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے. جبکہ جنت جو ہے وہ تو راحت کی جگہ ہے، وہاں نہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، نہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ اس قدر راحت ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو آپ نے دیکھ کر صرف ایک آہ بھری کہ کاش یہ میرے سامنے دھنے ہوئے تیار بروز کی شکل میں آ جائیں تو پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں وہ آپ کے سامنے آپ کی دلی خواہش کے مطابق پیش کر دیے جائیں، کیونکہ وہ راحت کی جگہ ہے. یہاں مرغی کھانے کی تمنا کرنے والا آدمی پہلے تو 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ جانا تو مجھے ہی پڑے گا، جڑا بولے ہوئی ٹونا کھولے، جی جانا تو مجھے ہی پڑے گا. پہلے جاؤ، پھر مرغی والے سے مرغی تلواؤ، جی پھر اس کے بعد وہ ذبح کرے گا، پھر اس کے بعد اس کو تیار کر کے دے گا، پھر گھر آئے گی. یعنی لمبے پروسیس سے گزر کر کئی گھنٹوں کے بعد جا کر آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے. اس سے بھی اندازہ ہوا کہ یہ دار التکلیف والمحنہ ہے، اور وہ دار البقا ہے اور دار الراحت ہے. چین، سکون، مکمل ریلیکس، کوئی اس کے اوپر کسی طرح کا جو ہے نا بوجھ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس ہر طرح بھی آزاد. لیکن اس کے لیے یہ 7 صفات بالخصوص اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی صفات قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کے لیے ذکر فرمائی گئی ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا. اب یہ صفات کے بارے میں جب ہم نے ابھی ترجمے میں بھی سنا اور آگے ہم تفسیر میں بھی اس کے بارے میں سنیں گے تو ہم اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ ان میں سے وہ چیزیں کہ جن کو ایک ایماندار کے اندر ہونی چاہیے، آیا بحیثیت مومن مسلمان میرے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی، اور ان میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، حدود بتائی گئی ہیں، آیا میں ان سے رکا کہ نہیں رکا، یا میری خواہشات کے سمندر نے کہیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گرا تو نہیں دیا. آج انسان اپنے بارے میں جتنی مرضی اسٹیٹمنٹ دے دے، اس کی وہی اسٹیٹمنٹ قابل قبول ہوگی جو اللہ کے ہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک آدمی گزرا، بڑے بہترین گھوڑے پر سوار تھا. تو صحابہ اس کو دیکھ کر کہنے کہ واہ کیا شان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس بندے کی تعریف کی ہے، اتنی شان و شوکت والا بندہ، اور آپ نے اس پر کوئی ارشاد نہیں فرمایا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جیسوں سے دنیا بھی بھر جائے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کہیں نکاح کا پیغام دے، لوگ دوڑ کے رشتہ دیں، کسی کے بارے میں کوئی بھی یہ فیصلہ کرے لوگ بصر و چشم قبول کریں. آپ نے فرمایا مجبور ہو کر کریں گے، خوشی سے نہیں کریں گے. اس کے بعد ایک اور آدمی گزرا جس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، بچے اس کو تنگ کر رہے ہیں، فقیر اور لباس بھی کوئی اعلیٰ نہیں، پیدل آ رہا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مقام رکھتا ہے کہ آج دنیا والوں کو اس کا علم بھی نہیں. اور ایسا آدمی یا رسول اللہ، یہ تو کہیں نکاح کا پیغام دے لوگ کہ بھائی یہ کیا بات، اس کی کیا حیثیت، اس کا کیا مقام، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام. تو کیا واضح ہوا کہ مجھے اور آپ کو اس فکر میں لگنا ہے اور ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے. لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی عائش عائش، لوگوں کے سامنے شہرت کا ملنا یہ بڑا آسان ہے. تھوڑی سی مشقت کے بعد
مل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کیا مقام ہے کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو رد نہ کرے؟ یہ ہے وہ مقام جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ صفات کہ جن میں سب سے پہلی صفت ہی نماز ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ 7 صفات میں 2 مرتبہ 2 صفات تو نماز کے بارے میں، جس سے آج امت کا ایک بڑا طبقہ غافل ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، آپ کو میری نماز پڑھنے سے کیا تکلیف ہے؟ یہ آج کے مسلمان کا جواب ہے جب اس کو آپ دعوت دیتے ہیں، آپ اپنی پڑھو بھائی، میری نماز پڑھنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جی ہاں، ہمیں تکلیف ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، ایک بے نمازی کی نحوست 160 گھروں تک جاتی ہے، اور آپ اسی محلے کے ایک فرد ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کیا مسئلہ؟ ہمیں مسئلہ ہے، ہمیں پریشانی ہے، کیونکہ آپ کی نحوست سے ہم بھی پھر محفوظ نہیں ہیں۔ پھر مہنگائی کا رونا چھوڑ دو، پھر اور حالات کا رونا چھوڑ دو، اس ساروں کی وجہ اور سبب یہ نحوست ہے جو آپ نماز نہیں پڑھتے۔ 40 آگے 40 پیچھے، 40 دائیں 40 بائیں، 160 گھروں تک یہ نحوست جاتی ہے، اور جس گھر میں خود بے نمازی ہو، باپ کو فکر کرنی چاہیے، ماں کو فکر کرنی چاہیے کہ میری اولاد یا ہم خود بے نمازی نہ ہو۔ ایک زمانہ تھا ایک گھر میں کمانے والا تھا اور پورا گھرانہ خوشحال، ہر عید پہ کپڑے، شادیوں پہ کپڑے، کھانا پینا، کھلا ماحول، کھلے راشن، لوگ چینی کے پورے 50 کلو کے وہ تھیلے لایا کرتے تھے، اور آٹے کے، گندم کے انبار گھروں کے اندر لگے ہوتے تھے۔ برکت تھی نماز کی، کیونکہ کوئی بھی گھر میں بے نمازی نہیں تھا۔ یہاں بھی 2 صفات میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا۔ پہلے میں کہ سب سے پہلا بس نماز میں خضوع پیدا کرنے والے اہل ایمان کی شان یہ ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ خشوع کہتے ہیں کہ قلب میں ایسا سکون پیدا ہو کہ جس میں غیر اللہ کا بالکل خیال نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، اسی کی طرف کامل توجہ کا نام خشوع ہے۔ یہ اہل ایمان کی سب سے پہلی صفت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں داڑھی میں ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا، داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی سکون میں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل خشوع سے خالی ہے، اس لیے اس کو اتنی فرصت مل گئی کہ یہ داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ تو نماز میں خشوع بڑی ایک اہم چیز ہے، گویا نماز کی جان ہے۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون۔ آج کے معاشرے میں لوگ مسلمان صرف اس ایک صفت پر فوکس کر لے کہ میں نے ہر لغو چیز سے بچنا ہے، ہر لغو چیز سے، چاہے وہ کلام ہو چاہے وہ کوئی عمل ہو، میں نے اس سے بچنا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اولیاء کے مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر دوسری صرف ذکر فرمائی ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ لغو کے معنی ہے فضول کلام یا کام جس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ حتیٰ کہ علماء نے اس قدر احتیاط کی ہے کہ ایک آدمی کا بے جا سوال کرنا، یہ پنکھا کون سی کمپنی کا ہے، یہ بلب کون سا لگایا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں سوال ہے، کون سی کمپنی کی کارپیٹ بچھی ہے۔ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کے گھر جاتے تو وہاں جا کے یہ سوال کرتے کہاں سے لگائے،
کوئی فائدہ نہیں کا، جیسے کلام کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا کام جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، اسی کو لغو کہا جاتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت۔ آئیے تیسری صفت کہ للزکاۃ فاعلون، کہ اہل ایمان جو زکات کے ادا کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرنے والے۔ زکات کس پر فرض ہے، کب فرض ہے، کتنی فرض ہے، کس کو دے گا تو ادا ہوگی، کس کو دے گا تو ادا نہیں ہوگی، دینے کی ترتیب کیا ہے، یہ بہت سارے موضوعات جمع ہیں، کل انشاءاللہ اس پر تفصیلی گزارشات عرض کر دوں گا۔ اس کے بعد چوتھی صفت ہے شرمگاہوں کی حفاظت، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس کی تائید میں حدیث مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے اس کے بدلے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔ ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔ تو اس اعتبار سے اہل ایمان کے لیے یہ صفت بھی کہ اپنی منکوحہ بیوی کے علاوہ کسی سے جو ہے نا وہ کلام کرنا، کسی سے تعلق رکھنا جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو، یہ انتہائی احتیاط کی بات ہے۔ پانچویں صفت امانت کا حق ادا کرنا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت کے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو، لہذا اس کا بھی خیال رکھنا، یہ پانچویں صفت ہے۔ اور چھٹی صفت ہے عہد پورا کرنا، کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، اس کی پاسداری کرنا۔ پھر نہ دیکھے آپ نے ایک مکان کا سودا کیا، وہ مکان آپ نے مثال کے طور پہ 2 کروڑ کا بیچا، اگلے دن یا چند دنوں بعد پتہ چلا کہ اس آدمی نے 2.5 کروڑ کا بیچا ہے، مت غم کریں، جو آپ کا مقدر تھا وہ آپ کو مل گیا، جو اس کا تھا وہ اس کو مل گیا، اس سے اگلا ہو سکتا ہے اس سے بھی۔ اگر آپ اس وجہ سے غم میں مبتلا ہوئے تو پھر یہ جتنی دفعہ یہ مکان بکے گا آپ پریشان ہی ہوں گے۔ ضرورت کیا ہے، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا وہ کہیں نہیں جا سکتا، جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ آ نہیں سکتا۔ اسی طرح 7ویں صفت یہاں پر پھر نماز کا ذکر، شروع میں بھی نماز کا ذکر، وہاں پر اس انداز سے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور یہاں پر پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہاں نمازوں میں خشوع کرنے والے، جن کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع ہے وہ صرف، اور یہاں پر نمازوں کی حفاظت رکھنے والے، جیسے ایک اور آیا مبارکہ میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ کون سی نماز؟ کون سی ہے؟ عصر کی نماز، اس سے قبل فجر اور ظہر، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء، ان 5 میں وہ درمیانی بن جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی اہل ایمان کی صرف ذکر فرمائی 7ویں کہ نماز کی محافظت، یعنی اس سے مراد نماز کی پابندی کرنا، جو آپ حضرات ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور بعض تو اس قدر اہتمام کہ میں ان کو اپنے سے بھی آگے سمجھتا ہوں اس معاملے میں کہ وہ ماشاءاللہ ہم سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ امام صاحب بھی شاید بعد میں آتے ہیں، وضو بھی بعد میں کرتے ہوں گے، لیکن وہ اذان سے بھی کئی وقت پہلے آنا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو یہ نصیب فرما دے کہ 5 وقت کی نمازیں اس سے مراد ہیں، کہ ان کو اپنے مستحب وقت میں پڑھنے کی پابندی کرنا۔ آئیے ان صفات کے حاملین کا نتیجہ اور درد دیکھیے کہ اولئک هم الوارثون، یہی حقیقی وارث ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس۔ ابھی چند دن پہلے میں نے عرض کیا کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے تو کون سی مانگے؟ جنت الفردوس مانگے۔ اور اگر ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں تو جنت الفردوس ہمیں مانگے گی کہ اللہ یہ ہمیں دے دے،
لیکن شرط یہ ہے کہ ان صفات کے اوپر اپنے آپ کو پرکھنا اور ان کا دھیان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔